ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے وید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد حسین ریئلٹی پلانٹ سے۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں نماز اسلام کا ایک ستون ہے۔ اگر اس کو ضائع کیا جائے تو نہ دین باقی رہتا ہے اور نہ ہی اسلام۔ دوستو، ذرا سوچنے کی بات ہے، ہم ہر کام کرنے میں پہل کرتے ہیں سوائے نماز کے۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں وہ کام یاد آ جاتا ہے جو ہم نے کبھی نہیں کرنا ہوتا، یا جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کی جستجو بڑھ جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے اس کو کر لیں، نماز 15 منٹ بعد پڑھ لیں گے، کچھ دیر بعد پڑھ لیں گے، جبکہ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہوتے، ہمارے اندر بیٹھا شیطان کہہ رہا ہوتا ہے کہ چھوڑو، پہلے کام کر لو، نماز بعد میں پڑھ لینا، کام ضروری ہے، نماز بعد میں پڑھ لینا۔ دوستو، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو جھٹلاتے ہیں۔ پڑھنی ہم نے ہوتی ہے 15 منٹ پہلے پڑھ لیں، 15 منٹ بعد پڑھ لیں، گھنٹے بعد پڑھ لیں، گھنٹہ پہلے پڑھ لیں، نماز ٹائم پر پڑھ لیں یا لیٹ پڑھ لیں، قضا پڑھ لیں یا ادا پڑھ لیں، نماز کی معافی نہیں ہے، نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم اول وقت میں مانیں اور اول وقت میں نماز ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے دکھ درد کم کر دے، ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں، ہماری پریشانیاں تکالیف دور ہو جائیں، اور ہماری دعائیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ قبول نہیں ہوتی وہ قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ وہ قبول دوستو اسی وقت ہوں گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پورے فرمائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کسی فرض کو مانتے نہیں ہیں، بس یہ کہتے ہیں ہم یقین ہے ہمیں، ہم کریں گے، کرتے نہیں ہیں، کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمارا دل بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم کر لیں، لیکن شیطان ہمارے اندر اتنا ہیوی ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پردہ ڈال دیتے ہیں۔ دوستو، اگر نماز کی جس قدر سنتیں اور جس قدر شرطیں اور واجبات ہیں، ان سب کو ہم اگر خوشندی اور نیکی کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی قبول فرمائیں گے اور ہماری نماز کا ہم پر اثر بھی ہوگا۔ ہم برائی سے نفرت کرنے لگیں گے، ہم اچھائی کی طرف بڑھنے لگیں گے، لیکن یہ ہوگا اس وقت ہی جب ہم نماز کو نماز سمجھیں، جب ہم سمجھیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آیا ہے اور ہم نے باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربا سجود ہونا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میری نماز کی شان کے بارے میں ہے، جس میں بتاؤں گا کہ نماز کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا حکم ہے جو ہم ماننے میں کبھی کبھی کوتاہی کر دیتے ہیں یا اس حکم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پہلے ہم اپنا کام کر لیں، جو ہم کر رہے ہیں نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں نماز سے روکنے کے لیے شیطان روک رہا ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ خدا کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دین سے سب سے پہلے جو چیز گم کی جائے گی وہ امانت ہوگی، اور اس میں سے جو آخری چیز گم ہوگی وہ نماز ہوگی، اور بہت سی ایسی قومیں بھی ہوں گی کہ اپنی نماز میں سے ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنی نماز سے غافل ہیں ان کے واسطے ہلاکت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے کہ یہاں وہ نمازی مقصود ہیں جو اپنی نماز کو ترک نہیں کرتے مگر نماز کے پڑھنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ ویورز، نماز کی شان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز کی شان بہت عظیم ہے اور اس کے احکام بھی بہت بڑے جلیل ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت نازل فرمائی، پھر اکثر آیتوں میں سب فرضوں سے پہلے نماز کے واسطے حکم دیا اور فرمایا، قرآن میں جس چیز کی تیرے پاس وحی بھیجی ہے تو اس کو پڑھ اور نماز کو قائم رکھ، اور فرمایا فحش اور منکر باتوں سے نماز باز رکھتی ہے، یعنی نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور فرمایا اپنے اہل کو نماز کے واسطے حکم کرو اور اس پر ہمیشگی کرو۔ ہم تجھ سے رزق کی بابت نہیں پوچھتے بلکہ ہم تجھ کو رزق دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم صبر کے ساتھ عبادت کرنے پر اور نماز پر خداوند تعالیٰ سے مدد مانگو۔ جو لوگ صابر ہوتے ہیں خداوند تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا ہے کہ نیکی کرو اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دو
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں خدا سے خوف کرو اور اس سے ڈرو۔ پس جو فرائض امت پر فرض کیے گئے ان میں اول نماز ہے، اور آخری وقت میں پیغمبروں نے جو نصیحت کی وہ بھی نماز ہے، اور جن چیزوں سے اسلام کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کی آخری چیز بھی یہی نماز ہے، اور قیامت کے روز جن باتوں کا بندے سے سوال کیا جائے گا ان میں سے پہلی چیز بھی نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو اس کا نام دوزخ کے دروازے پر ان لوگوں میں لکھا جاتا ہے جو دوزخ میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں۔ اور انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں تم اس سے آگاہ رہو کہ اگر تم میں سے کوئی عشاء کی نماز کے پہلے سو جائے گا اور نماز نہ پڑھے گا تو فرشتے اس کو یہ کہیں گے کہ تیری دونوں آنکھوں کے درمیان نیند نہ آئے اور نہ ہی تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور اللہ تعالیٰ تجھے بہشت اور دوزخ کے درمیان قید کر دے جیسا کہ تو نے ہمیں قید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرض کو خوش دلی، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ سب آج سے پنجگانہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سربا سجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے۔ دوستو اگلی ویڈیو میں آپ کو شیطان سے بچنے کا علاج بتاؤں گا اور امید کروں گا کہ آپ دونوں طریقوں سے عمل کریں گے، نماز پڑھنے کی پابندی کریں گے اور شیطان سے بچنے کا بھی جو میں علاج بتاؤں گا اس پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ شیطان آپ پر حاوی نہیں ہوگا بلکہ آپ شیطان کے ساتھ جہاد کرنے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ سب سے بڑا جہاد اپنے ہی نفس کے ساتھ ہے جو کہ ہمیں نیکی ہر اس کام سے روکتا ہے جس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو کہ ہم ہر بات میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہے کر لیں گے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہم کر لیں گے، ہمیں وہ بھی پتہ ہے ہم کر لیں گے۔ یہ بھی ہمارے اندر جو ہے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ چھوڑو تمہیں تو پتہ ہے تم کر لو گے، چھوڑو تمہیں تو معلوم ہے کہ نماز کب پڑھنی ہے تم پڑھ لو گے، چھوڑو تمہیں تو پتہ ہے کہ نماز کا قضا کا ٹائم کون سا ہے تم ادا کر لو گے، اس سے پہلے اپنا کام کر لو۔ یہ سارے وسوسے شیطانی ہوتے ہیں جو ہمیں اول وقت میں خدا کا حکم بجا لانے سے روکتا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، شیطان کی کیا مجال کہ انسان کو بہکا سکے جب تک کہ خود ہم بہکنا نہ چاہیں۔ جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتا ہے کبھی نہیں مار کھاتا، کہیں بھی دنیا کے کسی میدان میں مار نہیں کھاتا۔ ہم مار اس وقت کھاتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج سے آپ بھی اپنی نماز کی پابندی کریں گے اور میں بھی اپنی نماز کی پابندی کروں گا اور اول وقت میں ادا کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اپنے نفس اور شیطان کے ساتھ جد و جہد کروں گا، جہاد کروں گا، اور آپ بھی اپنے نفس اور شیطان کے ساتھ جہاد کریں گے اور اپنے خدا کو راضی کریں گے۔ ویورز کوشش کیا کریں کہ ہر اچھی بات ہر بندے کے ساتھ شیئر کیا کریں، معلوم ہو تو بتایا کریں۔ عمل کرنا نہ کرنا اس بندے کی اپنی سردردی ہے، اپنا فعل ہے، وہ عمل کرے نہ کرے آپ کو اس کو بتانے کا ثواب ضرور ملے گا۔ آپ نے اچھی بات اللہ تعالیٰ کا حکم اس تک پہنچا دیا، آگے اس بندے کی ثواب دیدی ہے کہ وہ بندہ عمل کرے یا نہ کرے، کیونکہ آج کل ہم کسی کو بھی نیکی کی بات بتائیں وہ آگے سے یہی کہتا ہے او ہاں مجھے پتہ ہے، او ہاں مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ بیسیکلی وہ خود نہیں کہہ رہا ہوتا، اس کے اندر بیٹھا شیطان کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اتنا طاقتور ہو جاتا ہے جو اس کو برائی کی طرف موڑ دیتا ہے اور اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ تو ہم نے اس انسان کو برائی سے اچھائی کی طرف لے کر جانا ہے۔ کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم دوسروں کی مدد اور دوسروں کی خدمت کر سکیں۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں نیک خواہشات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دلی مراد پوری فرمائے۔ جزاک اللہ۔